أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اے اللہ میری صحیح سمجھ کو عطا فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اے ہمارے رب ہمارے لیے آسانیاں کرنا، مشکلیں نہ کرنا اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرنا. ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، آمین. ہم پچھلی بار پڑھ رہے تھے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہے. کیا آیت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، بس تم اس کو دشمن سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک بار ایک لکیر کھینچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ سے لکیر کھینچی تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں چند اور لکیریں کھینچی. پھر فرمایا یہ جو راستے ہیں ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا اس کی طرف بلا رہا ہے. سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے اور باقی جتنے بھی تھوڑے سے بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں وہ سب کے سب شیطان کے راستے ہیں اور شیطان بیٹھا ہوا ان کی طرف بلا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو. اللہ کی صراط مستقیم پر چلیں، جس کے صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو بندے کو رب سے ملا دے، جس کے انجام پہ بندے کو رب کی رضا مل جائے. ہم روز کئی بار دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. انسان کی زندگی میں بہت سے معاملات ایسے پیش آتے ہیں جن سے صبح شام بلکہ ہر وقت اسے واسطہ پڑتا ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن سے کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے، لیکن کس کس معاملے میں ہم صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں، کس کس معاملے میں ہم شیطان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے. ہم کئی دفعہ دعا مانگتے ہیں جب اہدنا الصراط المستقیم، تو اس وقت ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں میری رہنمائی فرمانا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر چلوں، شیطان کے راستے پر مت چلوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس صراط مستقیم یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اپنے کام پہ جاؤ اور آؤ کھاؤ پیو اور سو جاؤ اور پھر صبح اٹھ کے اپنے کام پہ نکل جاؤ یا کچھ بس نیکی کے کام کر لو تو یہ صراط مستقیم ہے. ان صراط مستقیم کی ضرورت انسان کو ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر وقت رہتی ہے، چاہے وہ خوشی کے مواقع ہوں، چاہے وہ کاروبار کے متعلق ہو، چاہے شادی بیاہ کے متعلق ہو، چاہے کسی بھی بات میں، کسی بھی کام میں. اگر انسان اللہ کی مرضی کے کام کر رہا ہے، اگر صراط مستقیم پر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. اگر وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ شیطان کے راستے پر ہے. اب یہ جو کہا کہ ہر پگڈنڈی پر، ہر لائن پہ بیٹھا ہوا شیطان اپنی طرف بلاتا ہے، تو کیسے بلاتا ہے؟ شیطان تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اور اس کا قبیلہ، اس کے ساتھی
تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. تمہارے ارد گرد ہوتے ہیں، لشکر کے لشکر ہوتے ہیں، بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. لیکن شیطان ہر پگڈنڈی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ کس طرح بلاتا ہے؟ وہ دلوں میں وسوسے ڈال کے، چیزوں کو مزین کر کے، خوبصورت بنا کر، دل کے اندر خواہش ڈال کے، اپنے ہی طرح کے انسانوں کی زبانوں سے وہی بات کہلوا کر. تو صراط مستقیم کا کیسے پتہ چلے گا؟ صراط مستقیم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتا دیا. قرآن مجید پہ جو عمل کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے واضح اور روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے. یعنی ہر معاملے میں رہنمائی موجود ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پتہ نہیں صراط مستقیم کون سا تھا، پتہ نہیں سیدھا راستہ کون سا تھا، پتہ نہیں اللہ کی رضا کس میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو بھی صراط مستقیم سے ٹیڑھے راستے پر چل پڑے گا اسے ہلاک ہی ہونا پڑے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. صراط مستقیم یعنی کہ نجات کا راستہ ہے، اس پہ چل کر ہم بچ سکتے ہیں. صرف وہی ایک راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے. باقی تمام راستے پگڈنڈیاں ہیں، زگ زیگ ہیں، پرکشش ہیں، اپنی طرف کھینچنے والی ہیں، بہت رونق لگتی ہے ان میں، لیکن وہ سارے کے سارے، بہت سارے لوگ بھی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر اکثریت کے راستے پہ چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اکثر لوگ، جو زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ حق سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، صراط مستقیم پر نہیں چل رہے ہوتے. اب اپنے تمام معاملات میں دیکھ لیں کہ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. جیسے جو سودی کاروبار کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لین دین ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اسی شیطان کے راستے پر چلتے رہتے ہیں. کوئی بھی انسان جب اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کوئی بات سنتا ہے تو وہ اس گناہ کے ارتکاب سے باز نہیں آتا، بلکہ شیطان کی دوسری چالوں میں پڑ کے، سارے لوگ ہی ایسے کر رہے ہیں آج، تو وہ آسانی سے شکار ہو جاتا ہے. وہ ہر طرح کے گناہ کی طرف شیطان مائل کرتا ہے، بلاتا ہے. لیکن ایک خاص جو اس کا حربہ ہے وہ ہے انسانوں کے درمیان کسی نہ کسی طرح سے تحریش کرنا، کسی نہ کسی طرح سے انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا. یہ جو حربہ ہے یہ انسان کے لیے بہت زیادہ سنگین ثابت ہوتا ہے. شیطان انسانوں کے درمیان نفرت ڈلواتا ہے، بغض ڈلواتا ہے، دشمنی ڈلواتا ہے، اور ایسی آگ لگواتا ہے جو جلدی بجھتی نہیں ہے. دیکھا ہوگا کبھی آپس میں دو بچے بھی لڑ رہے ہوں اور ان کو آپ ہٹانے کی کوشش کریں، راستے پہ چلتے ہوئے، سڑک پہ جاتے ہوئے اگر دو بچے آپس میں لڑے ان کو ہٹانے کی کوشش کریں تو وہ بھی چھڑوانے کی کوشش بھی کریں تو اچھل کر ایک دوسرے پر دوبارہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ دراصل شیطان کرا رہا ہوتا ہے. تو دراصل یہ تحریش جو ہے، یہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانا جو ہے، یہ شیطان کی نہایت خطرناک چال ہے. کچھ لوگوں کو تو شیطان اکساتا ہے، مگر کچھ لوگوں کا یہ اپنا محبوب مشغلہ ہوتا ہے کہ ہر ایک سے لڑا جائے، ہر ایک کے معاملات میں الجھا جائے، جیسے ہر ایک کے ساتھ ان کی دشمنی ہے. یاد رکھیں کسی بھی شخص کے بارے میں قدرتی طور پر دل کے اندر کچھ تنگی ہو سکتی ہے. تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ سب انسان ایک طرح کے نہیں لگتے. کچھ لوگوں سے آپ کا معاملہ ویسے دل کھلتا نہیں ہے، لیکن اس کو بھی بنیاد بنا کر انسان دوسروں سے لڑ جھگڑ نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا، جتنا چاہا اتنی دیر تک ایسے چھوڑے رکھا. بنانے کے بعد ڈھانچہ اس کو چھوڑ دیا. ابلیس اس کے گرد چکر لگاتا اور دیکھتا کہ وہ کیا ہے، یعنی کس طرح کی مخلوق ہے، کچھ سمجھ نہ آتی. مگر جب اس نے اس کو غور سے دیکھا، گھوم پھر کے اس کے پیچھے دیکھا کہ کیسے کیا دیکھوں اس میں میں کیسے مداخلت کر سکتا ہوں، تو اس نے دیکھا کہ ڈھانچہ جو ہے وہ اندر سے خالی ہے. اس نے جان لیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہیں پا سکے گی، یعنی اس کے اندر کمزوریاں ہوں گی، بھولنے کی کمزوری ہوگی، خواہشات کی محبت کی کمزوری ہوگی، عزم اور ارادے کی کمزوری ہوگی، اور بہت سی کمزوریاں ہوں گی. تو ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ نے جب آدم کا مجسمہ بنا کے چھوڑ دیا تو شیطان نے کیا دیکھ لیا کہ اس کے اندر کمزوریاں ہیں،
لیکن اللہ نے پھر اس کے اندر روح پھونکی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو جتنے لوگ ان کی اولاد میں سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب کے سب ظاہر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو میدان میں اکٹھا کر کے ان سے ایک عہد لیا جس کو عہد الست کہتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورہ اعراف میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولادیں نکالی اور خود انہی کو ان کا گواہ بنایا، ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں نے نہیں تمہیں پیدا کیا؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے. اب ہم کہیں اگر کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم نے بھی عہد کیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر اپنی سچائی، اپنے ہونے کا وجود، اپنے وجود کا احساس رکھا ہے. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر رب سے محبت کی تڑپ ہوتی ہے، لیکن پھر اس کا ماحول، اس کے والدین اس کو یہودی، مجوسی یا جیسے بھی وہ طریقے پر چل پڑتا ہے اس راستے پہ چلا جاتا ہے. اب جب تمام روحیں اکٹھی ہوئیں اس کے معاملے میں بھی آتا ہے کہ بہت مزے کی حدیث ہے کہ تمام روحوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی. تمام روحیں تو ایک دوسرے سے نہیں مل سکیں، لیکن کچھ روحیں جو تھیں وہ آپس میں ملی، اور جو روحیں آپس میں نہ مل سکیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ تمام روحیں جمع شدہ لشکر ہیں. یعنی ایک بار سب روحیں اکٹھی ہوئی تھی، جن روحوں کا وہاں پہ آپس میں تعارف ہوا، یعنی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، ایک جیسے اخلاق اور ایک طرح کی صفات تھی، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں، آپس میں الفت اور قربت رکھتی ہیں. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ کوئی شخص پہلی بار کس سے ملتا ہے مگر ایسے لگتا ہے جیسے پہلے سے جان پہچان ہے، پتہ نہیں کب سے اس کو جانتی ہوں، اور بہت بے تکلفی محسوس ہوتی ہے. آپ نے فرمایا لیکن جو روحیں وہاں پہ اجنبی رہیں، ایک دوسرے سے دور دور رہیں، وہاں پہ ان کا آپس میں تعارف نہیں ہوا، وہاں پہ آپس میں کچھ اخلاق صفات ملتی جلتی نہیں تھی، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں، دنیا میں آ کے بھی ان کی اس طرح سے بنتی نہیں ہے. تو دراصل کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے تو ہم لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں. یہی امتحان ہے کہ اپنے سے مخالف ہونے کے باوجود بھی ہمیں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے. لیکن شیطان مسلسل بھڑکاتا ہے سیدھے راستے سے، وہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے. اس کا بھڑکانا افسانہ کئی طرح سے ہوتا ہے. کبھی کسی کی چغلی کراتا ہے، کبھی کسی کی غیبت کراتا ہے، کبھی کسی کے عیب نکال کے دکھاتا ہے، کبھی تجسس کراتا ہے کہ دیکھو تو صحیح اس نے کیا لکھا ہے، کیا اس کے فون کے اندر ہے، کیا اس کی سوچوں کے اندر ہے، کیا اس کے گھر کے اندر ہو رہا ہے، کون اس سے مل رہا ہے، کون اس سے اس کے دروازے پر ہے. ایسی مختلف طرح کے جاسوسیاں کروا کے آپس کے تعلقات کو خراب کر دیتا ہے. اور قرآن و حدیث میں ان تمام چیزوں سے منع بھی کیا گیا اور ان کے نقصانات بھی بتائے گئے. خاص طور پر حسد اور بغض، کسی کے معاملے میں دل کے اندر کینہ رکھ لینا، کسی کے لیے دل میں حسد رکھ لینا، جلنا کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی. یاد رکھیں جو چیز بھی دی ہے وہ رب نے دی ہے، وہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ لے لے. نہ مال، نہ خوبصورتی، نہ عزت، نہ محبت، نہ علم، جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں وہ سب جو رب نے دی ہیں وہی انسان کے پاس ہیں. لیکن حسد اور بغض ایسی بیماریاں ہیں جب دل کے اندر آتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے تمام برائیوں کی مائیں ہیں. یہ
جس دل کے اندر یہ بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ صفات آ جاتی ہیں، وہ پورے دل کے گھر کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے صرف دو انسان نہیں بلکہ قوموں تک تباہ و برباد ہو جاتی ہیں کہ اس کو کیوں مل گئی یہ خوشی، یہ انعام، یہ چیز اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ اور انسان جلتا ہے، کڑتا ہے، نہ صرف اپنا نقصان کرتا ہے بلکہ دوسرے کے ساتھ بھی اپنے معاملات خراب کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قوموں کی بیماریاں بھی رینگتی ہوئی گھس آئیں گی، ایسے نہیں کہ ایک دم سے آ جائے گی، کیسے؟ رینگتی رینگتی، آہستہ آہستہ۔ داء الامم کہا اس کو، یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے، حسد اور بغض۔ آپ نے فرمایا حسد اور بغض یہ ہلاک کر دینے والی ہیں، یہ خصلت مونڈ دینے والی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا تھوڑے سے بال کٹوانا، اور ایک ہوتا ہے ہلاک کرانا، یعنی کہ گنج کرانا، ٹینٹ کرا دینا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بال کچھ رہ جاتے نہیں، سب کا سب صفایا کر دینا۔ تو جب حسد آتا ہے، جب بغض آتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ ساری نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے۔ وہ جو نماز پڑھی تھی، وہ جو روزہ رکھا تھا، وہ جو تسبیح کی تھی، وہ جو کسی کے اور کے ساتھ اچھے معاملات کیے تھے، کسی ایک انسان کے ساتھ حسد کی وجہ سے ہر وقت جو انسان کٹتا ہے، جلتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو وہ ساری کی ساری اپنی نیکیاں صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دین کا صفایا کر دیتی ہیں، نہ کہ بال مونڈنے والی۔ یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ اس سے بال گر جاتے ہیں، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین کا سارا دین صاف ہو جاتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ ایمان کی نشانی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ یعنی کم از کم کیا ہے؟ کسی سے اور کچھ بھی نہیں، آپ کا تعلق کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتے تو کم از کم سلام کرتے رہیں، اس سے رشتہ داری کو تر رکھتے رہیں۔ جب سامنے آ جائے، جب کوئی مل جائے تو سامنے السلام علیکم ضرور کہہ دیں۔ سلام کرنے سے ثواب ہوتا ہے، سلام کرنے سے اجنبیت ختم ہوتی ہے۔ سلام کا مطلب ہی کیا ہے؟ میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں تم پر۔ اب دوسرا انسان کچھ بھی کر رہا ہے لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ میری طرف سے تم محفوظ ہو، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے کے لیے اس سے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نتیجتاً محبت بڑھتی ہے، اور حسد اور بغض دلوں میں نفرت اور دشمنی کا جو باعث بنتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ پھر ہر وہ صفت جو حسد اور بغض کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کا سبب بن جاتی ہے، وہ دراصل اسی میں آ جاتی ہے۔ بعض اوقات جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے، اب اسی سے بغض رکھتا ہے، پھر اس کی چغلیاں کرتا ہے، پھر اس کی غیبتیں کرتا ہے، پھر اس شخص کو جب پتہ چلے کہ میری چغلی کی جا رہی ہے، میری غیبت کی جاتی ہے، تو اس کے دل میں نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اپنے دل میں بھی اس وقت جو شخص دوسرے سے حسد اور بغض رکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے اپنے دل کے اندر بھی دوسرے کے لیے منفی جذبات ہوتے ہیں۔ یعنی شیطان مختلف چالوں کے ذریعے نفرت اور عداوت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ابھارتا ہے، اکساتا ہے۔ لہٰذا اس سب سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں ہر راستے سے آؤں گا، خاص طور پر لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اس نے کہا جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا اے رب، تو میں اب ان کے لیے ان کے صراط مستقیم پر، تیرے صراط مستقیم پر اب ان کو بہکانے کے لیے بیٹھ جاؤں گا۔ سیدھا چلنے کی کوشش بھی کریں گے تو میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اس نے یہ بھی کہا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم
ولا تجد أكثرهم شاكرين. میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، لوگوں کے معاملے میں بھی شکر گزار نہیں ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں بھی شکر گزار نہیں ہوں گے. جب ہم دوسرے کا احسان نہیں مان رہے ہوتے، دوسرے کی نیکی نہیں یاد رکھ رہے ہوتے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے ساتھ حسد بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں، لڑائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور شیطان نے کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. شیطان نے جو چیلنج کیا تھا، جو کہا تھا کہ میں ان کو آگے سے پیچھے سے گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان نے اپنے اس گمان کو صحیح پایا. اس نے کہا نا یہ اندر سے کھوکھلا ہے، میں اس کو آرام سے بہکا لوں گا. تو اس نے اپنا گمان جو کیا کہ اس کو بھی میں بہکا لوں گا، اس کو بھی بہکا لوں گا، اس نے اکثر کو اپنے گمان کے مطابق پایا. سب نے اس کی باتوں میں آگے اس کی پیروی کر لی. الا فریقا من المؤمنین، مگر ایک مومنوں کی جماعت نے نہیں کی. وہ کوئی کچھ بھی کرے وہ جلدی سے چھٹک کر آگے نکل جاتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ العزیز شیطان کے خلاف جنگ میں نے اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ شیطان کو موقع نہیں دینا، لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی. یہ سب کی سب جتنے مسائل آج ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ دراصل شیطان کے ڈالے میں ہیں. چاہے وہ چوری ہے، چاہے بدکاری ہے، چاہے دھوکہ دینا ہے، چاہے جھوٹ ہے، چاہے فراڈ ہے، چاہے گالم گلوچ ہے، چاہے قتل و غارت ہے، چاہے کسی پہ الزام لگانا ہے. سب انسانوں کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن فوری طور پر انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ شیطانی کام ہے. یہ شیطانی کام ہے جو میں کر رہا ہوں، اور کسی نہ کسی شیطان کے وسوسے کے تحت آ جاتا ہے. اگر کسی کی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو ڈیش بورڈ کھول کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا اندر کیا کیا ہے. کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں تو چیزوں کو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا کیا کیا ہے. کسی کا فون اٹھا کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، الٹ پلٹ کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ سب چیزیں دراصل لوگوں کے معاملے میں ہمارے معاملات کو خراب کر دیتی ہیں. کون کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا سوتا ہے، کب جاگتا ہے، کیا پہنتا ہے، یہ سارے کے سارے کسی کی ذاتی زندگی میں سوالات جھانکنے کے طریقے ہوتے ہیں. اور پھر جیسے ہی وہ انسان سامنے آتا ہے ہم اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کبھی تو سچ بتا دیتا ہے اور کبھی وہ جھوٹ بول دیتا ہے تاکہ اس کے شر سے بچ جائے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو بھی اس چیز پر زیادہ مائل نہ کیا جائے، اس چیز پہ زیادہ ان کو آمادہ نہ کیا جائے کہ وہ ذاتی ان کی جو باتیں ہیں ان کے معاملے میں ان سے پوچھ گچھ کی جائے. ایسے کام دراصل زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو اسلام کے آداب سے، صراط مستقیم سے ناواقف ہوتے ہیں یا بیکار ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہوتا. پھر وہ کبھی کسی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کی، مگر اس جرم کی قباحت اور سنگینی ان کو معلوم نہیں ہوتی. دراصل شیطان ایسے کام کرواتا ہے. بعد میں کوئی کتنا ہی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہمدردی، خیر خواہی اور اصلاح کے نام دے کے شیطان پھر بھی اس سے یہ کام کروا دیتا ہے اور وہ سمجھتا شاید وہ بڑی دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگ جو صرف زبان سے اسلام لائے ہو، ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، نہ انہیں ان کے عیبوں کا تانا دو، نہ ان کی عیب جوئی کرو. جو کسی مسلمان کی عیب نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کی عیب چینی کرے گا، اور جس کی اللہ تعالیٰ عیب چینی کرے پھر اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو. اور پچھلی بار پہلے ہی بات ہوئی تھی ایک بار کہ جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے اس کے اندر عیب ہے پھر بھی چھپا دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دے گا. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی کہ شیطان کے وسوسوں میں آ کے، شیطان کی چالوں میں آ کے آپس کے تعلقات خراب نہ کریں. وہی انسان دراصل آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے جو آپ کو آپ کی سچی بات بتائے، نہ یہ کہ چاپلوسی کر کے آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا،
اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کو کسی ایسی چیز کا مشورہ دے اور رہنمائی کرے کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ اس سے بہتر دوسری چیز ہے تو اس نے اس سے خیانت کی. یعنی باتیں کرنے میں مشورہ کرنے میں بھی پتا ہے اس سے بہتر چیز لیکن اس کو نہیں بتانی کہیں اس کو فائدہ نہ ہو جائے تو اس نے بھی دراصل کیا کیا؟ خیانت کی. سچی اور کھری بات کہنے والا ہی مخلص اور ہمدرد ہوتا ہے. اور یاد رکھیں گے جو ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہمیں نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں یہ ہمارے بہترین خیر خواہ ہوتے ہیں. اگر یہ ہمیں نصیحت نہ کرے اس وقت ہمیں کڑوی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اگر وہ نصیحت ہمیں نہ کرے تو ہم اسی راستے پر چلتے رہیں جو شیطان نے مزین کیا ہوا ہے. اگر آدمی نصیحت کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہو تو پھر اسے بری ہی لگتی. فطرتاً تو انسان کے اوپر نصیحت ناگوار گزرتی ہے مگر اسے ہر حال میں قبول کرنا ہوگا کیونکہ نصیحت کو ناپسند کرنا بہت بڑی بدبختی اور دل کی سختی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں؟ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. تو جب عرصے تک نصیحت سے دور رہے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے اور دلوں کی سختی بدنصیبی کی علامت ہے. جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نصیحت کو ناپسند کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے تکبر، غرور یا ہٹ درمی کی وجہ سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے اپنی عزت اور وقار کا خیال اس گناہ پر جما دیتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں لو میں ہی رہی، ہر دفعہ میں ہی معاف کروں، ہر دفعہ میں ہی درگزر کروں، ہر دفعہ میں ہی آگے بڑھوں، ہر دفعہ میں ہی صلح کروں. تو جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو تو اس کو اپنی عزت، اس کو اپنا وقار لگتا ہے کہ اگر میں چپ گئی تو میرا وقار چلا جائے گا، تو وہ اپنے گناہ پہ جمع رہتا ہے. نصیحت سے اعراض کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو گدھے سے تشبیہ دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ. انہیں کیا ہو گیا کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں. نصیحت کو ٹھکرا دینے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں جب کسی کے سامنے کوئی حق بات کہتا ہوں، کوئی دلیل، کوئی حجت پیش کرتا ہوں اور وہ مجھے اس سے قبول کر لیتا ہے، میں کوئی بات سمجھاتا ہوں اور وہ سمجھ جاتا ہے تو مجھ پر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اس کا روح پڑ جاتا ہے کہ اب یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا ہے، دل میں اس کے لیے محبت آ جاتی ہے. اور جب کوئی حق پیش کرنے پر، حق کی بات سمجھانے پر میرے سامنے بڑک پن کا مظاہرہ کرتا ہے، میری دلیل کو ٹھکرا دیتا ہے اور تو وہ میری نظروں سے بھی گر جاتا ہے اور میں اسے ٹھکرا دیتا ہوں، یعنی میں اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہوں. پھر جو نصیحت قبول کر لیتا ہے اس کو بندے کا دل کرتا ہے اس کو دوبارہ سے سمجھانے کا بھی، لیکن جو شخص نصیحت کو بھی نہ سمجھے پھر انسان کہتا ہے اس سے تو خود بھی اعراض کرتا جائے، خود بھی اس سے دور ہی رہ جائے کیونکہ اس کو بات سمجھ نہیں آنی، اس نے تو حق بات کو قبول نہیں کرنا. تو اس لیے جیسے بھی حالات ہوں سمینا وَأَطَعْنَا،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی جیسے ہی ان کے سامنے کہا کہ آرد عن الجاہلین، سخت غصے میں تھے، تو ساتھ ہی اس شخص کو معاف کر دیا جس نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا۔ اس لیے جیسے ہی اللہ کا حکم آ جائے پھر اپنی ضد کو، اپنے بات کو انسان چھوڑ دے، جبکہ شیطان تو ہر وقت اس چیز میں لگا ہوا ہے کہ وہ آپس میں ضرور کسی نہ کسی طرح سے تعلقات خراب کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، یعنی وہ تو لازمی خانہ کعبہ میں، مسجد نبی میں، ان تمام جگہوں پہ، مقدس مقامات پہ انسانوں نے نماز تو پڑھنی اس نے بڑی کوشش کی کہ ان کو ہٹا دو یہاں سے، لیکن وہ ہٹانے میں ناکام ہو گیا، وہ مایوس ہو گیا۔ ہر سال دیکھیں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، وہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں، تو شیطان اس سے مایوس ہو گیا۔ البتہ ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو اکسانے میں وہ اب بھی پر امید ہے، ابھی بھی اس کے پاس کون سا راستہ ہے مسلمانوں کے نیکیوں کو ضائع کرانے کا، آپس میں لڑوا دے گا۔ اور اب ایسا ہی تقریباً ہوتا جا رہا ہے کہ آپس میں جس چیز سے تو شیطان نے مایوسی کا اظہار کر دیا، وہ تو انسان اس سے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، عام برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ خاص طور پر اگر صحیح طرح سے سمجھ کے پڑھی جائے تو نماز ہی فحش باتوں سے اور منکر باتوں سے روک دیتی ہے، لیکن ہماری نماز بھی بس رٹی رٹائی ہے، اس کے اندر بھی کوئی رب کے ساتھ تعلق نظر نہیں آتا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس لیے اپنی اولاد کو لا کے بسایا تھا کہ وہ بتوں کی بت پرستی نہ کریں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ نماز قائم کریں، لیکن شیطان نے شرک اور بت پرستی سے تو مایوس ہو گیا، لیکن اس نے آپس میں لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، اکسانا شروع کر دیا، اور شیطان کو اس بات میں بہت کمال حاصل ہے، نہ صرف غیروں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے بلکہ قریب کے رشتوں میں وہ پھوٹ ڈالتا ہے جہاں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات والدین اور اولاد جو ہے ہی محبت اور محبت کا رشتہ، ان کے درمیان بھی ایسی پھوٹ اتنی ہنرمندی سے ڈالتا ہے کہ عام لوگ نہیں، بڑے بڑے متقی لوگ، پرہیزگار لوگوں کو بھی اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے۔ اب دیکھیں کائنات میں سب سے زیادہ افضل لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام، اور ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں بھی شیطان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں نا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کے درمیان میں شیطان نے کیسے پھوٹ ڈال دی کہ اس کو زیادہ پیار ملتا ہے اور ہمیں نہیں ملتا، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا، اس کو بچے کو اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک غزوہ میں تھے، مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو لات مار دی، کسی بات پہ غصہ آیا، ایک ٹانگ ماری، انصاری نے کہا اے انصاریوں دوڑو میری مدد کرو، مہاجر نے کہا اے مہاجرین بھاگ کے آؤ میری مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک مہاجر نے انصاری کو لات مار دی، اس پر لڑائی شروع ہو گئی، فرمایا چھوڑو اسے، یہ بدبودار ہے، یہ بدبودار ہے، اس میں سے اسمیل گندگی ہے اس کے اندر۔ ایک نے مار دیا اور ایک نے اپنے خاندان کو بلا لیا، اپنے پیاروں کو بلا لیا، دوسرے نے اپنے پیاروں کو بلا لیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ جاہل بنا ہے لڑنا جھگڑنا۔ اب نے فرمایا یہ چھوڑ دو اسے، یہ بدبودار ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے سنا تو اس نے کہا کیا واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے؟ یعنی بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب یہ لوگ ہمارے آدمیوں کو ہی مارنے لگے ہیں۔ اللہ کی قسم جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو دیکھنا عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ یعنی یہ مہاجروں کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے کسی انصاری کو مار دیا۔ تو ایسے دیکھنا جب ہم مدینہ جائیں گے واپس تو یعنی اس نے اپنے آپ کو عزت والے کہا اور مہاجرین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس نے ذلیل کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرانے لگے ہیں۔ یعنی شیطان پہلے تو ایک دوسرے کے خلاف معمولی سی بات پہ بھڑکاتا ہے، پھر ایسے
پھسلاتا ہے کہ اس کی لپیٹ میں گروہ در گروہ شامل ہوتے جاتے ہیں، آگے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کڑی سے کڑی ملاتا جاتا ہے، ایسے دلائل دیتا ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور لڑائی میں کودنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ تو شیطان نے اکتفا کر کے نہیں بیٹھ گیا، وہ کام کراتا ہے جن کا اثر بہت دور تک اور بہت گہرا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ماں باپ آپس میں لڑے ہوتے ہیں تو بچے بھی آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، نسلوں تک وہ دشمنی، وہ چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ حالانکہ کسی ایک انسان کے ساتھ غلط معاملہ ہوا تھا، ان کی نسلوں تک تو نہیں کیا تھا، لیکن شیطان آپس میں کسی کو کسی بات پر لڑوا دیتا ہے اور کوئی سمجھنے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ شیطان نفرت اور عداوت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا اور اکساتا ہے، اور شیطان کے نزدیک یہ بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جس میں ہے کہ شیطان پانی پہ اپنا عرش سجاتا ہے، ابلیس پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، پھر وہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ مسلم کی یہ حدیث ہے، ان میں سب سے زیادہ شیطان کے قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کر سکے۔ پھر جب سب اپنی اپنی رپورٹ آگے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں فلاں کام کیے، مگر وہ کسی سے خوش نہیں ہوتا، صرف اس سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے آتا ہے۔ پھر ابلیس خوش ہو کر اسے گلے بھی لگاتا ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے، ایک دوسری روایت میں آتا ہے اس کو تاج بھی پہناتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، نہیں جہاں پہ پیار ہوتا ہے وہاں پہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے ٹکرے بنا کے اپنی اس لڑائی کو کسی نہ کسی طرح سے جسٹیفائی کر لیتے ہیں۔ تو شیطان کی یہ بار ہے جو انہیں باہر والوں کے ساتھ بھی کرواتا ہے اور اپنے پیاروں کے درمیان بھی کروا دیتا ہے۔ اور شیطان ایک دوسرے کے خلاف لڑا کے، بھڑکا کے، اکسا کے اور آپس میں لڑوا کے خود خوش ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ساری توجہ اسی عمل پر رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے بعض اوقات آپس میں مذاق کرتے کرتے، دل لگی کرتے کرتے بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے مذاق کی بھی ایک حد تک مذاق کرنا چاہیے۔ جب انسان کسی پہ طنز کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی خامیاں بیان کر کے خوش ہوتا ہے، تو دراصل دوسرے کو رسوائی اور حقارت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی وقت شیطان اس کو غصہ بھی دلا دیتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر ایسے مذاق سے بھی بچنا چاہیے جو دوسرے کی دل آزاری کا باعث بن جائے، جو دوسرے کی غیبت کا باعث بن جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ توبہ میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کہا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ کیا تمہاری ہنسی، تمہاری دل لگی اللہ کی آیات پر، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے؟ یعنی انہی باتوں پر تم نے مذاق کرنا ہے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات کو بھی، اللہ کی باتوں کو بھی، آیات کو بھی پھر مذاق میں اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اصلاح کے نام پر لوگوں کے ذاتی مسائل کو ردنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسرے کا مذاق اڑانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں کیا کہا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ایسے معاملات سے پڑے ہی نہ جس سے اس کا کوئی واسطہ تعلق نہ ہو۔ لیکن انسان کو شیطان اکساتا رہتا ہے، جب تک دو چار لوگوں کے معاملات کو ریز نہ لے، جب تک دو چار لوگوں میں آپس میں لڑائی نہ کروا دے، ان کی غیبتیں نہ کر لے، اس وقت تک چین سے بیٹھتا نہیں ہے۔ انسان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ شیطان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ دو لوگ کیوں خوش ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے آپس میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے۔ اگر آپس میں نہ ہو، کسی تیسرے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ ان کی آپس میں دوستی بہت زیادہ ہے، اور اس طرح سے شیطان ان کے درمیان کسی نہ کسی طرح سے معاملات خراب کر دیتا ہے۔ اس کی اتنی صورتیں اور شاخیں ہیں کہ جسے اپنی عقل سے سمجھنا آسان نہیں ہے کہ اچھا یہ شیطان کا وار تھا۔ ان تمام چالوں سے بچنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر چلیں۔ تو آج سے ہم نے دل سے یہ دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ گفتگو میں بھی ہمارا راستہ سیدھا ہو،
معاملات میں بھی ہمارا راستہ سیدھا ہو، ہر چھوٹی بڑی چیز میں، چاہے شادی بیاہ کے، چاہے کاروبار کے، چاہے کوئی بھی معاملات ہیں، ہمارا راستہ سیدھا ہو۔ شیطان کا افسانہ فوری طور پر سمجھ نہیں آتا، وہ جس بات پہ اکسا رہا ہوتا ہے اس کے بہت سے دلائل پیش کرتا ہے، انسان اس کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا ہے، الا یہ کہ کسی پر اللہ کی خاص رحمت ہو، الا ما رحم ربی، ورنہ ادھر شیطان اکساتا ہے، ادھر انسان کر گزرتا ہے۔ انسان برسوں کے تعلقات کو، کسی کے احسانات کو فراموش کر کے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اس کی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مثال انہوں نے عرض کی یہاں پہ خیر القرون کے دور کی، یعنی بہترین دور کی مثال ایک میں آپ کو سناتا ہوں۔ ام المومنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ غزوہ خیبر کے موقع پر گرفتار ہو کر آئیں۔ اصلاً وہ یہودی تھی، یعنی اس سے پہلے وہ یہودی تھی، اپنے قبیلے کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنے بقیہ اہل خانہ کے پاس جانے یا مسلمان ہو کر شادی کر لینے میں اختیار دیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، یعنی مسلمان ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کو منظور کیا۔ وہ مسلمان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی، ام المومنین ہونے کا احساس پا لیا۔ ان کے پاس ان کی ایک خادمہ تھی، ایک لونڈی تھی۔ وہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور شکایت کرنے لگی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ہفتے کے دن کو پسند کرتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ لین دین رکھتی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھیجا کہ وہ معلوم کر کے آئے کہ ایسا کیوں ہے، مسلمان ہونے کے بعد یہ ہفتے کے دن کو کیوں پسند کرتی ہیں، ہمارا دن کون سا ہے؟ جمعہ، اور یہودیوں کے ساتھ لین دین کیوں رکھتی ہیں؟ تو فرمایا جہاں تک ہفتے کے دن کا تعلق ہے تو میں اس دن سے لے کر کہ جب اللہ نے مجھے اس کے بدلے جمعہ عطا فرمایا، اب میں ہفتے کو پسند نہیں کرتی۔ صاف بات بتا دی کہ میں تو ہفتے کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس سے بہتر دن مسلمانوں کے جمعہ دے دیا ہے۔ اور جو یہودی ہیں ان میں اکثر میرے رشتہ دار بھی ہیں، تو میں ان سے صلہ رحمی کرتی ہوں، چاہے کوئی مشرک بھی ہو، لیکن اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو میرے جو رشتہ دار ہیں وہ یہودی ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں۔ پھر اس لونڈی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لڑکی، تو نے یہ جو کچھ کیا، تجھے کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ یعنی یہ تم نے میری کون سی شکایت جا کے لگائی؟ تب اس لڑکی کو احساس ہوا کہ شیطان اپنی چال چل گیا، کہنے لگی شیطان نے مجھ سے ایسا بلوا دیا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اب تم آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس لونڈی کا کردار کہ اس نے کیا کیا، ان کے عیب نکالے، اور انہوں نے کیا کیا، صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق کہ انہوں نے اس کو سزا دینے کی بجائے کیا کیا، سزا دینے کی بجائے ان کو آزاد کر دیا۔ یعنی جب دوسری جانب سے اذیت ناک آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو نہ صرف انسان صبر و تحمل اور برداشت سے کام لے، بلکہ اس پر احسان کر دے جس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ شدید غصے کی حالت میں ہی دراصل انسان کا چیک ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ قابو رکھتا ہے کہ نہیں، کیونکہ شیطان اپنا کام اسی وقت کر رہا ہوتا ہے۔ سلمان بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی آپس میں لڑنے لگ گئے اور لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص ابھی وہ الفاظ کہہ دے تو ابھی اس کی یہ کیفیت جاتی رہے گی، اگر یہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو غصے سے اس کی جو حالت ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرما رہے ہیں، تو ایک نے تو جلدی سے تعوذ پڑھ لیا، اس کی وہ حالت چلی گئی۔ دوسرے نے کہا، کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ یعنی پاگل ہوں میں کہ میں یہ پڑھ لوں؟ کچھ لوگوں کو غصے میں بھی کہیں چھوڑے تو کہتے ہیں کیوں چھوڑے، تمہارے ساتھ ہوتا وہ ایسے ہوتا، یہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا، اور کتنی ساری باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ دراصل شدید غصے کی حالت میں انسان جو باتیں کہہ رہا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری شیطان کے زیر تسلط ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ بہترین موقع شیطان کے لیے ہوتا ہے جب وہ دو آدمیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جسمانی بھی اور روحانی بھی اذیت پہنچاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت سی مائیں غصے کی حالت میں اپنے بچوں کو مارنے کے ساتھ انہیں بد دعائیں بھی دیتی ہیں۔
اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسلاف میں سے کسی بزرگ نے جب ایک دفعہ ان کے پاس آ کر ایک باپ نے اپنے بچے کی نافرمانی کی بہت زیادہ شکایت کی تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس کو بد دعا دی ہے؟ اس نے کہا جی. تو بزرگ نے کہا یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو بچے چاہے جتنا بھی تنگ کریں ان کو بد دعا نہ دی جائے، ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں، کیونکہ شیطان کچھ نہ کچھ کہلوا کے بالکل قریب کے، کیونکہ ماں باپ اور بچوں کا رشتہ تو ہے ہی پیار اور پیار کا، بہن بھائیوں کا رشتہ تو ہے ہی پیار کا، لیکن اس کے باوجود شیطان اس کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو. یعنی بعض اوقات انسان تنگ ہو گئے کہ میں مر جاؤں، میں ایسے ہو جاؤں، میں ویسے ہو جاؤں. اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو. ایسے نہ ہو کہ اللہ کے ہاں قبولیت دعا کی وقت کی موافقت ہو جائے اور پھر تمہیں نقصان اٹھانا پڑے. اگر خدا نہ خواستہ اولاد کو کچھ ہو جائے، اگر مال کو کچھ ہو جائے، اگر اپنے نفس کو کچھ ہو جائے تو پھر کس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ خود کو ہی ہوتی ہے. جس وقت تم کسی کو بد دعا دے رہے ہوتے ہو وقت ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگی نہیں قبول کر لے، کیونکہ شیطان اپنے بہت سے اہداف انسان کو غصہ دلا کے پورے کراتا ہے. اس لیے شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت انسان اپنے آپ پر قابو پا لے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت اچھی مثال بتائی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں کس طرح سے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھو اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں تمہیں نہیں. اور یہ پیغمبر میں بات کرنی تھی. یعقوب علیہ السلام پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے آپس کے بچے اپنے بچے کہہ رہے ہیں کہ باپ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم سے نہیں. اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے روایات کے اندر کہ وہ اس لیے زیادہ یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے اس لیے زیادہ محبت رکھتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی. اب کسی بچے کی ماں نہ ہو، دوسرے بچوں کی ماں زندہ ہو اور اس بچے کی ماں نہ ہو تو پھر وہ خود بخود ٹینشن زیادہ لے لیتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے اندر خوبیاں بھی ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہ محبت لے لیتے تھے. تو یہ جیلسی، حسد شیطان ڈال دیتا ہے کہ دیکھو تمہیں نہیں مل رہا اسے مل رہا ہے، اور انسان وہ نہیں کوشش کرتا کہ میں بھی اچھا بن جاؤں بلکہ دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی چنگاری جو سلگ رہی تھی وہ بڑھتے بڑھتے ایک شعلہ بن گئی. انہوں نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے حسد کی آگ کو جلانے کے لیے بجھانے کے لیے جو انہیں اندر سے جلائی جا رہی تھی یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک منصوبہ تیار کیا. کہنے لگے چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن کے رہنا. قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے. شیطان کیا کہتا ہے؟ اچھا ابھی غلط کام کر لو، اس کے بعد ہمیشہ نیک بن جانا، آئندہ نیک بن جانا، ابھی یہ کام غلط کر لو پھر توبہ کر کے نیک پارسا بن جانا. تو جو شخص بھی جس سے ابھی شیطان غلط کام کرا رہا ہے وہ دراصل اپنی خواہش کے پیچھے، اپنے شیطان کے پیچھے لگ کر وہ غلط کام کر رہا ہے. بعد میں پتہ نہیں توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے. اب شیطان کی چال دیکھیں کہ اس نے ایسے گھرانے میں اختلاف ڈالا جہاں ان کی تربیت میں کوئی کمی کوتاہی کسر چھوڑی نہیں گئی تھی. پیغمبر کا گھر تھا، پیغمبر نے کیا تربیت ٹھیک نہیں کی ہوگی؟ کیا پیغمبر بھی ایسے کر سکتا ہے کہ اس نے صرف سب کو پیار نہ دیا ہو؟ لیکن اس کے باوجود شیطان نے حسد کی چنگاری ان کے گھر میں بھی ڈال دی، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو اذیت ناک مراحل سے گزرنا پڑا. شیطان کو سگے سوتیلے کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات سگے بھائیوں کے اندر بھی اختلاف ڈال دیتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں. دراصل شیطان کو اچھا ہی نہیں لگتا کہ دو لوگ آپس میں، بہن بھائی آپس میں، ماں باپ اور بچے آپس میں، میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہیں. یہ شیطان سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے شیطان ہر وقت کسی نہ کسی طرح پھوٹ ڈالنے میں لگا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک میں ایک بار انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ کل مل کر بیٹھے ہوئے تھے. کچھ اوس قبیلے کے تھے، کچھ خزرج کے تھے. ایک یہودی پاس سے گزرا، شاس بن قیس.
اس نے صحابہ کرام کو یوں آپس میں کٹھے بیٹھے دیکھا، ہنستے بولتے دیکھا، اس کو بہت برا لگا۔ اس نے ایک یہودی نوجوان کو بھیجا کہ جاؤ ذرا ان کے درمیان، وہ جو ان کے درمیان پہلے پرانے وقتوں میں جنگ باعث ہوئی تھی نا، اس کا ذرا ذکر چھیڑنا۔ اب جیسے ہی انہوں نے جنگ باعث کا ذکر چھیڑا، ان کے سارے زخم تازہ ہو گئے کہ اچھا فلاں اس کے فلاں کے دادا نے ہمارے دادا سے لڑائی کی تھی، تو جلدی سے وہ آپس میں لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کے گئے، فرمایا یہ جاہلیت کی پکار ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ جاہلوں کا کام ہے آپس میں لڑتے بھڑتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومنوں کی آپس کی محبت، رحم دلی اور آپس کے تعلقات کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچے تو پورا جسم کے اعضاء اس کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پورا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ تمام اینٹیں اور گارا اگر مضبوطی سے ایک دوسرے کو تھام کے نہ رکھیں تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے کے ساتھ سپورٹ کر کے، جیسے بھی اس کی نیچر ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا سخت مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا تکبر والے مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ کسی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اپنا حق چھوڑ کر دوسرے سے جڑ کے رہنے کی کوشش کی جائے۔ جو انسان دوسروں کی اذیتوں کے باوجود اچھے معاملات کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجلس میں ان کے قریب بیٹھے گا۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں، لوگ جب دوران سفر میں بھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو گھاٹیوں اور وادیوں میں پھیل جاتے، کوئی کدھر چلا جاتا، کوئی کدھر چلا جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یوں گھاٹیوں اور وادیوں میں متفرق ہو جانا شیطان کی وجہ سے ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ کہیں پہ بھی رکتے، پڑاؤ ڈالتے، تو آپس میں جڑ کر قریب ہو کر بیٹھتے کہ یہ تک کہا جانے لگا کہ اگر ان کے اوپر ایک ہی چادر ڈالی جائے تو سب ایک چادر کے نیچے آ جائیں، سب اسی میں سما جائیں۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کا اس طرح سے خیال رکھنے لگے۔ اسلام اس طرح کے اخلاق کو، مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کو پسند کرتا ہے اور اسی کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق چلا جائے تاکہ آخر میں اللہ کی رضا پا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پیارے رب، ہمیں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما۔ یا غفور رحیم، تو ہم میں سے ہر ایک کی مشکلوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ یا غفور رحیم، جتنے لوگ بھی بیمار ہیں تو ایمان کے ساتھ صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا غفور رحیم، میرے راستے میں دوڑ کر تجھے راضی کرنے والے کام کر سکیں، ہمیں ضائع ہونے والی زندگیوں سے، ضائع ہونے والے اعمال سے بچا لینا۔ یا اللہ، ہمارے اندر سے سستیاں نکال دے۔ میرے پیارے رب، ہمیں اپنے راستے میں دوڑ کر کام کرنے والا، تیری پسند کا ہر کام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ غفور رحیم، ہمیں تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ یا غفور رحیم، تو ہمیشہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل رکھنا۔ تو نے جن کے بارے میں کہا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، جو میرے بندے ہیں ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ یا غفور رحیم، یہ چھوٹے بچے ہیں، بڑی بچیاں ہیں، اور جوان بچیاں ہیں، بڑی عورتیں ہیں، ہم سب کو اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، پھر کبھی اپنے سے دور نہ کرنا، ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھنا۔ یا غفور رحیم، تو ہمیں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرمانا۔ آپ جیسے کہتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کراتا ہوں، کہ اللہ ہمیں بھی ان ایمان والوں میں شامل کر دے، ان کی زندگیاں دنیا میں بھی پاکیزہ ہوں گی۔ اور یا غفور رحیم، وفی الآخرۃ حسنہ، موت سے لے کر آخرت کے آخری مرحلے تک یا غفور رحیم ہماری مدد کرنا، ہمیں بھلائیاں عطا کرنا، ہمیں رسوائی سے بچا لینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا، ہماری قبروں میں قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ یا غفور رحیم، جتنے ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ ہم پر سے ہر قسم کا عذاب ہٹا لے، ان کی مغفرت کر دے، یا اللہ ان کے درجات بلند کر دے۔ یا غفور رحیم، ہم بھی قریب ان کے پاس جانے والے ہیں،
یا اللہ تو ہم سب کی بخشش کر دینا، یا اللہ تو بغیر حساب کتاب کے جن لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں۔ یا اللہ پورے صراط سے گزرنے میں ہماری مدد کرنا، یا غفور رحیم ہماری نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا، یا اللہ تو اپنی رضا کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں اس دنیا سے لے کے جانا۔ وقنا عذاب النار، ہر طرح کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، جلنے کے عذاب سے بچا لینا، پریشانیوں کے گندگی کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یا غفور رحیم ہم بہت اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں پیار سے دنیا میں رکھا ہے، یا اللہ یا غفور رحیم تو نے ہمیں بہت نعمتیں دی، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تیری رحمت بہت زیادہ ہے، تو ہمارے گناہوں سے تجاوز کر کے اللہ یا غفور رحیم تمہارے گناہوں کو معاف کر کے یا اللہ تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے میرے رب تو ہمیں سے ہر ایک کی غلطیوں سے، برائیوں سے، عیبوں سے اچھی طرح واقف ہے، جو جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم سے غلطیاں ہو گئی، کھلے چھپے، جو ہم جانتے بھی ہیں، جو ہم بھول بھی گئے ہیں، یا اللہ تو سب جانتا ہے، ہمیں کسی ایک گناہ پہ بھی نہ پکڑنا، یا اللہ کسی ایک گناہ پہ بھی ہمارا محاسبہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللہ ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے، یا اللہ جیسے وہ دھسائے گئے، جیسے ان کی شکلیں بندروں سوروں کی طرح کر دی گئی، جیسے ان پر بوجھ ڈالے گئے، اللہ کوئی ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، میرے پیارے رب ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جو ہمارے ایمان کو متزلزل کر دے، جو ہمارے ایمان کو ڈاواڈول کر دے، یا اللہ تو ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، تجھے پتہ ہے ہم کمزور ہیں مالک، تو ہماری مدد کرنا، تو ہمیں اپنے ساتھ لگا کے رکھنا، ہمیں اپنی پسند کے بندوں میں شامل کرنا مالک، یا اللہ تو اپنی پسند کی زندگی، اپنی پسند کی موت عطا فرمانا۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں ڈھانپ دے مالک، ہمارے گناہوں کو چھپا دے، جہاں جہاں گناہ کیے، جس جس کے سامنے کیے اللہ کے دلوں سے نکال دے، یا اللہ جن فرشتوں کے سامنے کیے اللہ فرشتوں کے ذہنوں سے اللہ ہمارے نام اعمال سے ہر جگہ سے چھپا دے مالک۔ ورحمنا، ہم پہ رحم کر دے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ